ہمارے معزز مہمان نے دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا۔ اور ہمارے ساتھ روانہ ہوئے۔ دوران سفر مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام مہمان میں آپ کا میزبان ایم عالم سلام عرض کرتا ہے۔ آج ہمارے مہمان پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں، آپ طبیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، شاعر اور ادیب بھی ہیں اور پیر بھی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی، امیر عالمی حلقہ اشرفیہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ ہمارے مہمان پروگرام کے مہمان ہیں۔ مہمان تو آپ ہیں۔ ناظرین، تکبیر ٹی وی کے لیے یہ لمحات یقیناً بہت بڑا اعزاز ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی موجود ہیں۔ ان کی زندگی پر آج ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے، اور یقیناً اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اتنی تفصیلی گفتگو کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بہت بڑا بزنس بھی رن کرتے ہیں، آپ اپنے مریدین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور آپ کا عالمی دورہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ تشریف فرمائیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مہمانوں کے پروگرام میں مجھے مہمان بنایا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں دہلی میں پیدا ہوا 1938 میں، 19 جنوری 1938 یہ پیدائش ہے جو آفیشل ہے۔ اور اتفاق ایسا کہ میرے خاندان میں واحد تھا جو اسپتال میں پیدا ہوا، کیونکہ اس زمانے میں سسٹم تھا نہیں اسپتالوں میں پیدا ہونے کا، اس لیے میری تاریخ پیدائش بڑی پکی ہے۔ بہن بھائیوں میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ سب سے چھوٹا، میری سب سے چھوٹی بہن ہے، بس بھائیوں میں سب سے چھوٹا میں تھا۔ میرے والد صاحب کے 12 بچے ہوئے تھے، جس میں 10 بھائی تھے ہم لوگ، 2 بہنیں، 9 بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اکیلا ہوں۔ بچپن کا زمانہ آپ کا کیسا تھا؟ بچپن میں مجھے اتنا یاد ہے کہ میں الحمدللہ 6 سال کی عمر تک یہ واقعہ یاد رکھتا ہوں کہ میں کافی ایکٹیو تھا، بہت دبلا پتلا تھا۔ ایکٹیو سے کیا مراد ہے؟ بہت شرارت بھی کرتا تھا۔ شرارت کیونکہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، لیکن شرارت میری اس طرح ہوتی تھی کہ جو کہ شائستگی کے دائرے میں رہتی تھی۔ کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے جس کو آج بھی یاد کریں تو مسکرا دیں کہ یہ کیا حرکت کی تھی؟ بالکل بچپن کی تو ایسی کوئی یاد نہیں ہے، لیکن کالج کے زمانے کی کچھ اس طرح کی بات یاد ہے جس پہ مجھے خود ہی ہنسی آتی ہے۔ انگلستان کے اندر جب میں یہاں کالج پڑھتا تھا، رائل کالج میں، تو ہمارے پروفیسر تھے، تو وہ بہت کافی لوگ بچے ان سے بہت پریشان تھے، دوسرے وہ آ کے کلاس میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے بجائے کھڑوں کے پڑھانے کے۔ اتفاق ایسا ہے کہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یادداشت اچھی دی اور میں ہمیشہ اچھے نمبر سے پاس بھی ہوتا رہا، تو ہمیشہ میں اگلی سیٹ پہ بیٹھتا تھا، اور سارے کلاس کا اعتماد مجھ پہ کافی تھا۔ تو سارے ان سے پریشان تھے، میں خود بھی ان سے پریشان تھا، تو میں نے ایک دن یہ کیا کہ سپر گلو کی کرسیاں بل دیا
تو وہ تشریف لائے, آگے بیٹھ گیا حسب طریقہ, اور پھر اٹھتے ہی نہیں تھے وہ. تو جب کافی دیر بیٹھ کے تو وہ سو گیا. جب وہ اٹھے تو وہ کرسی کے ساتھ اٹھ گئی. تو بہت پریشان کی, وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا. آخر ان کو اتنا پتلون کاٹ گیا نکالنا پڑا. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم تلاش کرو یہ شرارت کتنے کی ہے. اچھا. اور یہ بات کسی بھی ہمارے کلاس والوں کو پتہ نہیں تھی. تو میں دن میں ابھی کبھی سوچ کے ہنستا ہوں کہ جس نے یہ کام کیا اسی کو یہ کام سپرد کیا گیا کہ تم یہ تلاش کرو کس نے ایسا کیا. یہ واقعہ ابھی تک مجھے کہیں بھولتا نہیں ہے. ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ ہمارا گھر جو تھا وہ علمی گھرانہ تھا. الحمدللہ ہمارے یہاں علم جو تھا گھر میں, سب سے پہلے گھر میں پڑھاتے تھے. میں نے اپنی ابتدائی کتب فارسی وغیرہ کی تھی اپنے ماموں سے پڑھی. قرآن پاک میں نے بڑا نادرہ پڑھا اور 9 سے 12 حفظ بھی کیے تھے. تو پھر ہم کو ایک دہلی میں ایک جامعہ صدیقیہ تھا, اس میں داخل کر دیا گیا. اس وقت میری عمر تقریباً 7 سال 6 سال کی تھی. ایک قرآن پاک کی تعلیم کے لیے تو میں وہاں پڑھنا شروع کر دیا. تقریباً میں نے عربی کی جو ابتدائی کتابیں تھیں پڑھی وہاں, کیونکہ والد صاحب بہت بڑے خطیب بھی تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے, اور بہت بڑے پیر بھی تھے کہ خاندان اشرفیہ تو مشہور ہے. ان کو گھر میں رہنے کا موقع بہت کم ملتا تھا. تو میری والدہ جو تھیں وہ ماشاءاللہ شیخ الحدیث کی بیٹی تھیں, اور وہ خود بھی اپنی محدث تھیں. اچھا ماشاءاللہ. کہ والدہ وہ نانا کی واحد بیٹی تھیں, تو ان پر بڑی شفقت بھی تھی. تو والدہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہم کو مغرب کے بعد ہمارا سبق سنتی تھیں, عشاء کے بعد ہم کو دینی کہانیاں سنایا کرتی تھی. اور دینی کہانی میں صحابہ کرام کے جنہیں کی مراتب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے بعد درود پاک کی کہانی, اس طرح کی کہانیاں. تو اس کو سن کر ہم لوگ, میں محسوس کرتا کہ بڑے ہو کے ہم بھی ایسے ہی بنیں. ناظرین یہ بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اسلامک سٹوری سنائیں, صحابہ کرام کے واقعات, حدیث پاک میں جو واقعات ہیں, یا جو بھی حدیث پاک میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات ہوئے, تو پھر بچپن سے ہی آپ کے بچوں کے ذہن میں ایک ایسی چیز بیٹھ جائے گی کہ ہم بھی بڑے ہو کر نا اسی طرح مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے. اگر مجھے اجازت ہو تو ایک واقعہ سناؤں جو والدہ کا ابھی تک یاد ہے مجھے. جی جی. انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی. فرماتی تھی ایک چیز جو روٹی تندور میں روٹی لگاتے ہیں بھٹیارے, ایک بھٹیارہ تھا جو حضور السلام پر 5000 مرتبہ درود پاک روز پڑھتا تھا. اچھا. تو وہ جنگل جا کے لکڑی کاٹ کے لاتا تھا تندور گرم کرنے کے لیے. ایک روز وہ جنگل میں گیا, کسی وجہ سے اس کے جانور کی ہڈی ٹوٹ گئی, ٹانگ کی. اچھا. بہت پریشان ہوا. تو وہ اسی حالت میں کہا کہ درندوں کی آواز آنی شروع ہوئی کہ درندے مجھے بھی کھا جائیں گے, پھر جانور کے بھی. بڑے پریشان کی میرے بال بچوں کو کیا ہوگا. تو اس نے فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. اچھا. یعنی یہ وہ ہے کہانی جو ہم کو والدہ سنا رہی تھی ہم سونے کے ٹائم پر. تو اتنی دیر میں یہ ہوتا کہ اس نے محسوس کیا کہ کوئی آہٹ ہوئی, تو دیکھا کہ 2 خوبصورت شہزادے کھڑے ہیں. تو ان کا کیا, میں حسن حسین ہوں. اچھا. ہم تمہاری امداد کو آئے, تم ہمارے نانا پر 5000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھتے ہو. نانا سامنے پہاڑی پر موجود ہے. تم کیونکہ تمباکو نوشی کرتے ہو تمہارے منہ سے بو آتی ہے, اس لیے وہ تشریف نہیں لائے, لیکن تمہاری امداد کے ہم آئے. انہوں نے ٹانگ پہ پٹی باندھ کو دم کیا کہ ہڈی جڑ گئی اور جانور چل پڑا. وہ جانور جل پڑا. تو کہہ رہے ہیں بیٹو یہ دیکھو کہ درود پاک پڑھنے کے لیے منہ صاف ہونا, خوشبودار ہونا ضروری ہے. حضور تشریف لاتے ہیں اور یہ امداد کرتے ہیں. جس شخصیت کا, جس ہستی کا نام لے رہے ہیں, تو ظاہری اور باطنی پاکی بڑی ضروری ہے. اس سے 2 باتیں بڑی خاص ہوئیں. تو درود پاک کی کثرت سے سرکار کی نسبت, اور منہ کا صاف ہونا, اور علت تمباکو نوشی سے دور رہنے کی تربیت تھی. تو اس طرح کی کہانیاں سنایا کرتی تھی ہم کو. تو جب ہم اسی طرح سو جاتے تھے. پھر ہمارا روزانہ طریقہ تھا کہ ہم باقاعدہ, تو پھر والدہ کا ایسا تھا کہ آخری وقت تھا ان کا, وہ سوچتی تھی میں سب سے چھوٹا تھا, ان کو کچھ ادراک ہو گیا تھا میری عمر کم ہے. تو انہوں نے مجھے پکانا بھی سکھایا, مجھے آٹا گوندنا بھی سکھایا,
اچھا ہم یہ بات کریں گے پھر تعلیم جو آپ کی جاری رہی وہ چل رہی. پھر اس کے بعد آپ اسکول کی تعلیم میں کب آپ انٹر ہوئے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں تو یہ گھریلو معاملہ اس لیے تھا کہ میں اس کو یہ ٹائم لائی ہے کہ گھر میں ہمارے چکی تھی. اچھا تو والدہ وہ سب کے حصے کے گندم رکھ دیا کرتی تھی کہ ہر بھائی آ کے اپنے حصے گندم پیسا کرتا تھا. وہ گندم پی جاتی تھی اس سے بھی آٹا گوندھا تھا تو پھر وہ کھانا وانا یہ طریقہ تھا. تو ہماری تعلیم جو تھی وہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم, پھر فارسی کتابیں عربی کتابیں پڑھی گئیں, پھر یہ رائٹ شروع ہو گیا, قتل عام شروع ہو گیا ہندوؤں کا. اچھا یہ پارٹیشن سے پہلے سب سے پہلے یہ بات ہے. ہندوستان اور پاکستان تو کی یہ سن 46 کی بتا رہا ہوں. تو سن 46 میں سنی کانفرنس بنارس ہوئی تھی. اس کے بعد آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس. تو والد صاحب اس کے اندر ایک بار دہلی میں سنی کانفرنس کے صدر تھے. دہلی جو شاخ تھی اس کے صدر تھے والد صاحب. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں کافی کام ہوتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس دور میں ایک ایسا پورا عجب دور تھا کہ ہر مسلمان کی حالت ہو گئی تھی کہ ماریں گے مر جائیں گے پاکستان بنائیں گے. بچہ ہو بڑا ہو سب کی زبان پہ پاکستان کا درد تھا. تو ہم بھی اسی چکر میں تھے. ذرا یہ کہ پھر وہاں سے جس وقت کہ وہ قتل عام کافی ہوا تو ہم کو وہاں سے چھوڑنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی. پاکستان بننے کے بعد ہم کراچی آ گئے اور ہمارا جو تعلیمی سلسلہ کچھ عرصے کے لیے معطل ہو گیا. لیکن میں کیونکہ انہیں تعلیم اس حصے میں آ چکا تھا کہ میں اب گھروں پہ تعلیم نہیں بلکہ ایک اچھے مدرسے میں تعلیم ہونے چاہیے. اچھا پھر آپ پارٹیشن میں جو سفر کر کے آپ پہلے لاہور آئے, لاہور آئے پھر کراچی. لاہور سے کراچی گئے ہم لوگ. اس وقت کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف سفر کیا ان کے پاس ایک ایسی دردناک المناک ایسی داستان. بات یہ کہ مختصر میرے سگی چچا جو تھے وہاں مسلم لیگ کے صدر تھے, ان کے گھر میں گھس کے ہندوؤں نے قتل کیا ان کو 48 ہندوؤں نے. اچھا 48 ہندوؤں نے قتل کیے. اور اتفاق وہ کیونکہ مالدار بھی تھے تو وہ اپنے بال بچوں کو لاہور چھوڑ چکے تھے اور کافی سرمایہ بھی چھوڑ کے آ گئے تھے. تو ان کو مکان پہ سیل لگ گئی تھی. تو وہ جواہر لال نہرو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 9 محرم کو تمہاری سیل کھول دیں گے. وہ سلسلے وہاں موجود تھے کہ ہندوؤں نے ان کو شہید کر دیا. 3 دن بعد ان کی لاش ملی تھی. تو پھر ان کے بچوں کو دیکھنے کی بہت ضروری تھا, کوئی سربراہ نہیں تھا. ہمارا گھر بھی بھرا تھا. تو پھر والد صاحب والدہ وغیرہ ہوائی جہاز کے ذریعے فقر کو سنبھال لیے لاہور آئے ان کو سنبھالنے کے لیے. تو میں اکیلا, میرے بڑے بھائی رہ گئے, 2 بھائی پہلے آ چکے تھے. کیا عمر تھی اس وقت؟ میری عمر تھی تقریباً جب میں پاکستان آیا تو 9 سال کا تھا. 9 سال کے. تو آپ کے اب بھائی کی عمر اس وقت کیا تھی؟ مطلب میں ہمارا ہر بھائی کے درمیان 5 سال کا فرق آیا. 5 سال کا ہمارا فرق تھا. 14 سال ان کی ہوئی اور 9 سال آپ کی. آپ دونوں وہاں رہ گئے؟ نہیں, ایک تو سب سے بڑے رہ گئے تھے مخدوم اشرف, ایک میں سب سے چھوٹا رہ گیا تھا. بیچ والے یہاں آ گئے تھے. تو پھر میں گھر میں تھا, گھر اکیلا تھا کہ یہ مولوی احمد سعید جو کانگریسی تھے وہ آئے گھر پر اور ہم کو کہا کہ ان کو گرفتار جو جہاں ہیں ان کو گرفتار کرو, یہ ہندوستان کے غدار ہیں. تو جن کا جو سامان ہے وہ سارا جو جمعیت کا ہو گیا. تو محلے کے لوگوں نے ان کو شرم دلا کہ آپ عالم دین ہیں, مسلمان کا گھر لوٹنے آپ آئے, پر واپس کر دیا ان کو. تو پھر ہم نے بلیک سے ٹکٹ لیا. اس زمانے لاہور کا ٹکٹ 60 روپے کا تھا ہوائی جہاز کا. تو ہم نے 120 روپے کی ٹکٹ لیا اور ہم وہاں سے بالکل 2 جوڑے پہن کے سب سامان چھوڑ کر, گلے میں قرآن پاک تھا. ہماری والدہ نے ایک بڑی ہوشیاری یہ کی تھی کہ ہر بچے گلے میں 100 روپے کے تعویذ بنائے تھے. 100 روپے کے نوٹوں کے تعویذ بنائے تھے. وہ تعویذ گلے میں ڈالی سب کے. تو انہوں نے تعویذ سب کو چھوڑ دیا ان کو. ٹھیک ہے. باقی جو ہمارے بھاوا کی جو بندے تھے, چوڑیاں تھیں, گھڑیاں تھیں, سب چھین لی ایئرپورٹ پر. وہ تعویذ رہ گئے گھر میں ہمارے 100 روپے کے نوٹ جو تھے. اور سستا زمانہ تھا اس زمانے میں. یعنی لاہور سے کراچی کا جو ٹکٹ تھا 3.5 روپے کا تھا. تو ہم لوگ جب لاہور پہنچے ہیں تو وہ جہاز ہمارا 25 سیٹ کا جہاز تھا. تو جب جہاز اڑا ہے تو وہ کسی نے مخبری کر دی کہ یہ جب بھاگ رہے ہیں, جب پولیس ہم کو پکڑنے آئی. اچھا. اتفاق جہاز اڑ گیا وہاں سے. تو اتنا وہ زمانے سے ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ ریڈار کے ذریعے دوبارہ بلاتے ان کو. تو جب جہاز نے چکر کاٹا ہے تو ہم نے اوپر دیکھا, صبح ہو چکی تھی, گیٹ وے آف انڈیا پر لاشیں پڑی تھیں, کسی کے ہاتھ کھٹے ہوئے, کسی گردن پڑی, کوئی خون ہی خون ہر طرف. تو جہاز بات ہمارا چلا. تو جب ہم لوگ جہاں آئے یہ دریائے بیاس پر, تو وہاں پر ہم باہر تھا لاشوں کا.
کچھ کتے بلیاں کے نوچ رہی لاشوں کو. بس یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان اکثر داڑھی رکھا کرتے تھے, اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان گردنیں پڑی ہیں, مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں. تو طریقہ یہ ہوتا کہ ریل آ رہی ہے اور ریل آ کے وہاں رکی اور انجن وہاں سے الگ ہو گیا, انجن غائب ہو جاتا تھا. تو انجن کا جو ڈرائیور وہ سزا یہ سیکھ ہوتا تھا. تو اچھا وہ سکھ جو ہے انجن لے جاتا تھا, اور باقی پھر سارے ٹرین کے ڈبے حضرات جو سکھ ہوتے تھے جوان طلبا ایک دم نکلتے تھے اور پھر وہ قتل عام پوری کی پوری ٹرین میں جتنے پھر مسلمان جوان لڑکے اٹھا کے لے جاتے تھے, باقی قتل کرتے تھے وہ. تو پھر ہم لوگ جب پہنچے, جب بالٹن ایئرپورٹ میں پہنچے ہیں تو جھنڈا پاکستان کا نظر آیا تو جان آ گئی پاکستان کی. تو وہ جو سین ہم دو دیکھ کے آئے تھے وہ بھول گئے اور پاکستان زندہ باد اندر بہت نعرے وغیرہ لگے, اتر گئے ہم لوگ. بہرحال بڑا عجیب ایسا ہوتا کہ ہمارے بعد 2 کمبل تھے صرف اوڑھنے کے لیے پوری فیملی کے پاس. اچھا ہمارے پاس نہ توا تھا پکانی روٹی, تو مٹکے کے پیندے پر روٹی پکتی تھی. اچھا اور یہ کہ جو نوٹ تھے, ایک نوٹ کیش کرایا تو اس میں الحمدللہ جو بھی چلتا تھا. اچھا پھر آپ نے یہاں کے ایجوکیشن دوبارہ تو سٹارٹ جب جہاں کراچی پہنچے ہم, تو کراچی میں کچھ عرصے کے بعد پھر ہم کو ذرا ہوش آیا تو ہم وہاں جگہ میں تھے. تو یہاں میں مفتی ہمارے والد صاحب کے مرید تھے عبدالوجید تنگیکر, بمبے کے خیر تھے, انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا. وہ کا نام تھا دارالعلوم عربیہ بحرالعلوم, یہ دارالعلوم جو ہے کراچی میں, کراچی میں. یہ جامع کلام مارکیٹ کے پیچھے ہے. تو پھر مجھے وہاں داخل کر دیا گیا. تو مفتی محمد عمر نعیمی صاحب جو تھے, جو حضرت حضرت فاضل نعیم الدین صاحب کے شاگرد بھی تھے, اور اشرفی میں رحمۃ اللہ خلیفہ بھی تھے. وہ اچھا اشرفی تھے. وہاں داخل ہوا کیا تو میں نے علم دین وہاں پڑھا. تو میں 14 سال کی, جب 15 سال کی عمر تھی میں نے مولوی فراغت کی. ٹھیک ہے, آپ نے جو مذہبی علوم ہے وہ آپ نے 15 سال تک سارے مکمل کر. جب میں سرکار کلا جو مختار اشرف سجاد نشین صاحب جو تھے, انہوں نے میرے دستار بندی کی. اتفاق کراچی آئے ہوئے تھے وہ. تو اس وقت میری والدہ جو تھیں وہ بڑی دورندیش بھی, تو ان سے کہا بیٹا بڑی خوشی کی بات ہے, بڑا اعزاز ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے فارغ تحصیل کیا, علم دین کی زیور سے آراستہ کیا, لیکن میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ آئندہ آنے والا وقت پاکستان میں انگریزی کے بعد گزارا نہیں ہوگا. اچھا تو انگریزی پڑھو بیٹا. والد صاحب اس کے خلاف تھے, میں پیسہ نہیں دوں گا پڑھانے کے لیے. تو والدہ نے ذمہ داری سنبھالی. تو والد صاحب کے مریدوں سے میں نے پڑھائی کی. پہلے 6 کلاس تک تیاری کی, 6ٹھی کلاس تک. تو پھر میں نے انگلش میڈیم اسکول کے اندر, ماڈل ہائی اسکول تھا, وہاں میں داخلہ دیا ٹیسٹ دے کر. اللہ تعالیٰ کا شکر کے احسان ہے کہ ذہن بہت اچھا تھا, بہت جلدی مجھے یاد رہتا تھا, اور کبھی کبھی خراب نہیں ہوئی. تو میں نے پھر پرنسپل صاحب کی پرمیشن سے 1 سال میں 2 کلاسوں کا امتحان دیا. اچھا اور میں نے تقریباً سمجھ لیے کہ 17 سال کی عمر میں ہائر سیکنڈری یعنی کہ 11 کا جو میٹرک تھا سندھ بورڈ کا میں نے پاس کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے جنا کالج کراچی میں پہلے داخلہ لیا. پھر میں نے ڈی جے سائنس کالج میں چلا گیا. تو میں نے پری میڈیکل, میں نے والدہ سے پوچھا جب میں 9 کلاس میں تھا کہ میں کون سا سبجیکٹ لوں. تو فرمانے کہ بیٹا ایسا ہے کہ وکالت نہ کرنا. اچھا وکیل جو ہے وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور جھوٹے کیس لے کر خراب کرتے ہیں. تمہارا خاندانی کام جو ہے وہ خدمت خلق ہے, تو تم ڈاکٹر بنو. تو میرے جو والدہ نے فرمایا دماغ میں بیٹھ گئی بات. تو بہرحال میں نے ڈاکٹری کا پری میڈیکل میں آیا. میں IC میں نے میڈیکل سبجیکٹ لیے. ٹیچر سائنس کالج میں الحمد للہ میں اچھے نمبر سے پاس ہوا. اس کے بعد میں پھر ڈاؤ میڈیکل کے اندر جو کراچی کا سب سے اور دنیا میں ریکگنائز کالج تھا میڈیکل کا, ڈاؤ میڈیکل کالج, داؤد ڈاؤ میڈیکل کالج, اس میں نے داخلہ لیا. اور میرٹ پر میں بغیر کسی سفارش بغیر کسی کے میں داخل ہو گیا. اب کیونکہ میں نے والدہ کا انتقال میری میٹرک کرنے سے پہلے ہو گیا تھا. اچھا ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, میرے دل میں بات بیٹھ چکی ڈاکٹر بنوں. والد صاحب تو مجھے فیس دیتے نہیں تھے, تو میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کی. اچھا تو ٹیوشن پڑھا کے میں نے جمع کی صاحب تو 5 روپے کا ایک فل کورس کا بچہ پڑھاتا تھا. تو میں نے ایجوکیشن سینٹر کھولا, 25 بچے وہاں پڑھتے تھے. اس میں یہ جہاں پہ مشہور قوال ہیں, یہ صابری قوال, مقبول صابری قوال میرے شاگرد ہیں, میرے شاگردوں میں میری ہے. یہ کیا پڑھا کرتے تھے آپ؟ انگریزی
اچھا انگریزی پڑھا کر؟ انگریزی کورس پڑھا تھا پورا میں. تو یہ تو میں پڑھا تھا 5 روپے بچہ تھا, تو 25 بچے تھے میرے پاس, 125 مجھے مل جاتے تھے. اچھا تو پھر میں نے ایک بچہ پڑھانے کے لیے میں سائیکل پہ جاتا تھا, 3 میل جانا آنا, اور 1 مہینے بعد 10 روپے ملتے تھے, 135 مجھے مل جاتے تھے. جبکہ اس زمانے میں پورے گھر کا راشن 52 روپے کا آتا تھا. اچھا 1.5 روپے, بلکہ 1.25 روپے سے 1.5 روپے سے بکرے کا گوشت تھا, چوتانے گائے کا گوشت تھا. یعنی بکرے کا گوشت اس زمانے میں 1.25 روپے میں کلو ملا, ایک سیر, سیر ملا تھا. اور جہاں گائے کا کچھ 14 آنے سیر, 1 روپے 14 آنے ہوتے تھے. اور ساتھ میں یہ تھا کہ جو یہ چاول باسمتی چاول 7 آنے سیر تھا, موٹے چاول 3.5 آنے سیر, 3 آنے 2 آنے سیر یہ دالیں ملتی تھیں. اس وقت سستے تو زمانے تھے. میری جو فیس تھی وہ 6 روپے مہینہ تھا, اچھا 6 روپے میٹرک کلاس کی. کالج کی میری فیس 12 روپے تھی. تو میرا اتنے عرصے میں نے پیسے جمع کر لیے تھے. تو جب میں پہلا سال میرا مکمل ہونے لگا ٹام میڈیکل میں, اب مجھے فکر ہو کہ میرا جی پیسہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میڈیکل میں آنے کے بعد میری ٹیوشن ختم ہوئی, کیونکہ میں فل کورس کیسے پڑھوں اور پڑھاؤں, چنانچہ ٹیوشن چھوڑنی پڑی. تو میرے والد صاحب نے مجھے وظیفہ بتا رکھا تھا, یا رحمان یا رحیم ہوگا. وہ ہر جمعے کو عصر کی نماز سے مغرب کے درمیان حضور کی حدیث ہے کہ ساتھ آتی ہے, جس میں اللہ کو دعائیں قبول کرتا ہے. یا رحمان و یا رحیم ہر جمعے کے بعد, ہر جمعے کے عصر سے مغرب کے درمیان, جمعے والے دن عصر سے مغرب کے درمیان پڑھا یہ ساتھ آتی ہے, جو مقبولیت کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. اس پہ میں بلاتا تھا, پڑھتا تھا, اللہ کی بارگاہ میں روتا کہ اللہ تعالیٰ میرا مشن پورا ہو. قدرتی ایسا کہ میں شروع سے جو فیصلہ کرتا تھا پھر بالکل ڈر جاتا تھا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. یہاں بریک کا ایک وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام مہمان میں ہماری گفتگو جاری ہے ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی سے. اور وقفے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ وہ آپ کا سال بڑا قیمتی تھا اور آپ نے وظیفہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے تاکہ وہ ایجوکیشن جو ہے وہ رکے نہیں. تو وہ میں وظیفہ پڑھتا تھا ہر جمعے کو. اتفاق ایسا کہ سن 58 کا سال تھا یہ, ایوب خان کا مارشل لگ گیا تھا. تو وہ مارشل پر روبدار بڑا ایسا تھا کہ ہر کام میرٹ پہ ہو رہا تھا, رشوت نہیں ہو رہی تھی, سفارش نہیں ہو رہی تھی. تو اعلان ہوا اچانک کہ کولمبو پلان کے تحت 3 سیٹیں ہیں, ایک میڈیکل کی کراچی سے, لاہور سے انجینئرنگ کی, اور ڈھاکہ سے ٹیکسٹائل کی. اچھا. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں بھی ٹرائی کروں, شاید اللہ تعالیٰ کو سن لے. تو میں نے فارم بھرا, داخل کیا, اور مجھے انٹرویو کال آ گئی. یہ آپ کو میں بتاتا چلوں, اس دوران میں نے ڈیبیٹ میں کافی حصہ لیا تھا, اور کافی میں یعنی ڈیبیٹ کے علاوہ مختلف مقامات پہ تقریر وغیرہ بھی کرتا تھا. مجھے شوق بہت تھا تقریر کرنے کا بھی اور ڈیبیٹ میں حصہ لینے کا.
باقاعدہ آپ مقابلوں میں جا کے حصہ لیا کرتے تھے؟ تو جب میں وہاں انٹرویو کے لیے پہنچا تو عجیب منظر تھا، بڑی شائننگ کاریں، شائننگ ڈریس، بڑے بڑے جناب لوگ. تو میں تھا شیروانی شلوار جنا کے میں. میں دل میں سوچا کہ بھائی مجھے کون لے گا ایسی حالت میں. تو پھر دل میں خیال آیا کہ چلو ڈیبیٹ ہوگی آج، چلو دیکھتے انٹرویو دیکھیے. تو یہ ایک سبق ہے. خیر میرا 43 نمبر تھا. مجھے بلایا کہ میں اندر گیا. تو جب میں جانے لگا تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، لو صاحب یہ لندن جانے کے لیے آئے، ان کو کپڑا پہننا تو آتا نہیں، یہ لندن جائیں گے. اچھا، ان کے ذہن میں تھا بھائی لنڈن کے لیے جس نے انٹرویو دینا ہے آپ کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہوگا، تو یہ شیروانی میں اور جنا کیب میں آئے. تو جب میں اندر گیا تو 3 انگریز بیٹھے تھے اور ایک ہمار چودھری بنگالی تھے جو ایجوکیشن ایڈوائزر تھے. خیر انہوں نے مجھے بایولوجیکل سوال کیا، میں نے جواب دیا. تو انہوں نے اچانک مجھ سے سوال کیا، یو بلانگ ٹو مولوی فیملی؟ جو بنگالی صاحب تھے، ان کو شاید میرا لباس پسند نہیں آیا تھا. میں کہا یار آئی بلانگ ٹو مولوی اینڈ پیر فیملی. تو اس کے بعد ہماری ان کی کتاب براہ راست وہ شروع ہوئی، یعنی اسلام پہ بحث شروع ہوئی. اچھا میں اس دل میں یہ سوچا مجھے لینا تو ان کو ہے نہیں، تو میں دھکے کی بات کروں، میں دھکے کی بات کیوں کروں. تو میں نے بھی ٹٹ فور ٹیٹ ان سے سوال جواب کا باقاعدہ شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. بڑے شوق سے بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، مسکراتے رہے. میں نے یہ اسی سینس میں کہ مجھے لینا نہیں ہے، میں ان سے کھل کے بحث ہو گئی. تو ہمارا انٹرویو 15 منٹ کا ہو گیا جو 5-6 منٹ کا ہوتا تھا. تو انہوں نے پھر انگریزوں نے ٹیپ پہ ہاتھ مارا، کم مسٹر اشرف would you like to come on Monday for practical examination. تو انہوں نے 49 لڑکوں سے 13 لڑکے لیے پریکٹیکل کے لیے. اس کے بعد مجھے شوق بہت تھا سرجری کے اندر، تو میں پریکٹیکل گھر میں بہت کرتا رہتا تھا. پھر میں نے قبول کر لیا. پھر بھی میں نے گھر میں کسی کو بتایا نہیں. پھر میں پریکٹیکل پہنچ گیا. ان انگریزوں کو مجھ سے کچھ ایسی وہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ میرے پیچھے رہتے تھے. اچھا خیر ہمارے یہاں 13 لڑکے تھے کل. یہ پی آئی ڈی تھی بلڈنگ کراچی میں، اس میں بہت بڑا ہال تھا. وہاں ہم کو انٹرویو ہوا، تلاشی وغیرہ لینے کے بعد بیٹھا دی گیا. تو ہمارے پاس تین سے بلکہ 4 سوال تھے 3 گھنٹے میں پورے کرنے تھے. ان کا ڈسیکشن بھی کرنا تھا، اس کے بعد ان کا فنکشن جو ڈائیگرام بنانا، اور پھر ان کی فنکشن لکھنا پارٹس کا، یہ سب شامل تھا. میں کیونکہ میں بہت ہی پریکٹس کرتا تھا، مجھے بڑی آسانی ہوئی. میں نے اپنے آسانی کے ساتھ 2.5 گھنٹے میں پورا پیپر مکمل کر لیا. جبکہ کسی کے 2 سوال باقی، کسی کے 1 سوال ایسا. تو وہ انگریز پھر آئے اور کرپسوں کا جوتا پہن کے آئے. خاموش چیز آ کے میرے پیچھے کھڑوں کو دیکھنے لگے. دیکھا انہوں نے، پھر اور جگہ دیکھا، پھر آ کے میرے سامنے کتاب چھین لی، کاپی لے لی. اچھا ایک بات آپ کو بتا ضرور، میری آواز اچھی تھی تو میں گاتا بہت تھا. تو والدہ کے انتقال کے بعد میں اکثر رات کو سناٹا ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا بیٹھ کر. تو خوف نہ تھا کہ میں گاتا تھا. پہلے کیا گاتے تھے؟ فلمی گانے. اچھا میرا طریقہ تھا کہ کوئی بھی گانا نا اس کے میں نقل اتارتا تھا، 2-3 شعر پڑھتا تھا. اس سے یہ تھا کہ مجھے گونج سی پیدا ہوتی تھی، محسوس ہوتا کہ جیسے ماحول ہے، لوگ ہیں. تو میں نے ہلکے سر میں گانا شروع کر دیا. اچھا وہ رنگ بھرنے شروع کیے ڈائیگرام میں. تو وہ میرے پیچھے ایک دم آیا، انہیں کافی چھین کے دیکھا، راؤنڈ پیچھے سے آئے، پھر گتی پہ زور سے انہوں نے کانگریچولیشن یو ہیو بین سلیکٹڈ، یو ہیو بین سلیکٹڈ. تو مجھے ہنسی آ کے میں نے کہا یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، مجھے کیا لیں گے یہ. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. خیر میں آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یا رحمان و یا رحمان کی جو برکت تھی وہ بڑی زبردست، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنا، اور رحمان اور رحیم تو بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے سن لی، میرے دل کی خواہش بھی تھی. چنانچہ 1 ہفتے بعد میرا لیٹر آ گیا کہ بھائی یو پروسیڈ ٹو UK اور فلاں. اور پھر آپ کا جو ہے وہ UK ایڈمیشن ہو گیا، سلیکٹ ہو گیا. تو سلیکٹ ہو گیا. اور پھر وہ بہت لمبا قصہ ہے کہ اگر جتنے میں سناؤں تو کافی ٹائم ہو جائے گا. اچھا یہ کس سن میں پھر آپ UK آ گئے؟ میں 59 میں آ گیا. اچھا اور یہاں پہ پھر آپ نے میڈیکل پھر یہاں پہ میں یہاں پہ آیا ہوں. کون سے کالج میں آپ یہاں پہ؟ اس میں میں سینٹ میری میڈیکل اسکول میں داخلہ ہوا. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا خاص طور سے مجھے انہیں 2 سال کی ایگزامشن دی، کیونکہ میں وہاں پڑھ کے آیا تھا. اچھا اور اس سے اسکالرشپ پر آیا تھا. تو 2 سال کی مجھے ایگزامشن بھی گئی، میں ڈائریکٹ 3rd ایئر میں آ گیا. تو سینٹ میری سے میں رائل کالج میں آ گیا، رائل سرجن میں.
تو پھر اس کے بعد میں نے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس دوران میں مجھے میرے جو رہنے کا انتظام تھا وہ ہاسٹل میں کیا. ہاسٹل میں ناچ گانا ہاں ہو بہت کچھ تھا. مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا. اچھا میں بچپن سے ہی وظیفے وغیرہ پڑھتا تھا کافی, جو گھریلو ماحول تھا. اور جب میں نے یہ کرشمہ دیکھا یا رحیم کا تو یہ میں نے اس کو اپنا ورد بنا لیا. آپ نے اس کو مستقل جاری کر ورد کر لیا کہ بھائی یہ ہر جگہ میری مدد کرو. واقعی سے بڑی مدد کی مجھے. اور ایک تو اس نے مجھے فروغ سے بچایا, بہودیوں سے. تو میں یہاں پہ پاکستان ایمبیسی میں ایک نذیر چودھری صاحب تھے جو کہ سیکنڈ سیکریٹری تھے. میں ان کے پاس گیا کہ بھائی میرا یہ کل بلان کے پہ ہے اور میں اس طرح اسکالرشپ پہ آیا ہوں, میرے بارے کہا کہ مجھے ہاسٹل سے نکال دو. ان کی کوشش سے انہوں نے مجھے یہ کر دیا کہ آپ کو 10 پاؤنڈ ہفتہ ملا کرے گا, آپ کو اپنا کمرہ لے لیں. تو میں بیس واٹر میں آ گیا. تو وہاں پہ میں نے کمرہ لیا پہلے. تو میرا ایک دوست تھا جو ساتھ آئے تھے میرے, پھر بات میں نے اس سے بھی الگ ہو گیا. تو ایک سردار جی تھے, ان کا میں نے کمرہ لے لیا جو کہ تقریباً 16 فٹ لمبا تھا اور 12 فٹ چوڑا اور 2.5 پاؤنڈ ہفتے کا. پھر آپ نے یہاں پر میڈیکل کی ایجوکیشن مکمل کہاں تک کی؟ اب تو میں نے پھر یہاں سے ایم بی ایم آر سی ایس کیا. ایم بی ایم آر سی ایس کیا. ایم بی ایم آر سی ایس کے دوران میں والد صاحب کی بیماری وغیرہ ہوئی بہت زبردست. مجھے خبر بھی کہ وہ خرابی میں یہاں سے چھٹی لے کے گیا. پھر والد صاحب کا وصال ہوا. وصال کے بعد پھر میرے خاندان میں میرا نکاح ہو گیا جو کہ والد صاحب مقرر فرما گئے تھے. اچھا, یہ شادی کون سے سن میں پھر ہوئی؟ یہ والد صاحب کا وصال ہوا ہے 29 اکتوبر 1961 کو. 61 میں 1961. اور 14 جنوری 1962 کو میرا نکاح ہوا ان کے جیلوں کے بعد. ٹھیک. اور پھر میں نکالنے کے بعد پھر واپس آ گیا پڑھنے کے لیے. تو میں 64 میں نے مکمل کر کے پھر میں لندن کا ہاسپٹل کے اندر کام کیا. تو یہاں کام کرنے کے بعد پھر میں واپس گیا تو میری رخصتی ہوئی. تو پھر میں نے وہاں ڈاکٹر جمعہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ کام کیا جن اسپتال کے اندر. وہ برین سرجن تھے بہت بڑے کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں نے اپنی پرائیویٹ ڈسپینسری کھول لی. تو یہ مسئلہ یہ کہ یہ اس طرح, لیکن یہ تھا کہ خاندانی جو چیز تھی وہ میرے ساتھ چل رہی تھی. وظیفے چل رہے تھے, چلے وغیرہ پڑتا تھا, برابر کرتا تھا. اور اتفاق سے میری خاندانی کی شادی ہوئی تھی. میری بیوی نجیب طرف سید تھیں اور وہ بی ایس سی پاس تھی. وہ تو ہماری میڈیکل جو ہماری پریکٹس ہوتی تھی وہ ہم بالکل ساتھ رہتی تھی. میں بجائے کمپاؤنڈر رکھنے کی ان کو سب سکھایا تھا. تو وہ میں نسخہ لیتا تھا, وہ دوا بنا کے دیا کرتی تھی باہر. تو ہم دونوں مل کے چلا رہا تھا یہ. تو یہ سلسلہ ہمارا چلا. بچے کتنے آپ کے؟ میرے ٹوٹل 5 بچے الحمدللہ ہوئے اور ابھی تک ماشاء اللہ ہیں. 2 بیٹے 3 بیٹیاں. 3 بیٹیوں ماشاء اللہ شادی ہو چکی. ایک اسکاٹ لینڈ میں ہے, ایک لندن میں ہے اور ایک ابو ظہبی میں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی پر جو میری معلومات جو میں نے بھی پڑھا کہ آپ ایک روحانی اور مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, بہت بڑا کچھوچھا شریف سے آپ کا جو تعلق ہے. اس کے بعد آپ نے دینی مذہبی تعلیم بھی لی, پھر آپ نے اسکول میں آ کے تعلیم لینا شروع کی, پھر آپ نیورو سرجن بنے, ڈاکٹر بنے, پھر ایک عرصہ آپ نے ڈاکٹری بھی کی. تو پھر یہ آپ نے جو ہے یہ پیری مریدی کی طرف جو آپ آئے تو یہ آپ حادثاتی آئے, اتفاقی آئے, اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو بات یہ کہ خاندانی طور پہ تو ہم پیر تھے ہی, جو سارا خاندان ہے پیر, جس کو روایتی پیر تھے سب, لیکن میں تو روایتی نہیں تھا. یہ ہوا اصل میں یہ کہ میرا رجحان بہت زیادہ تھا اللہ کی طرف. اور مغرب میں رہنے کے باوجود میں نے صفحہ نامہ لکھا ہے, اس کے بعد پورے واقعات ہیں. میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی الحمدللہ, کبھی روزہ نہیں چھوڑا, بلکہ لندن کی چھٹیوں میں کالج کی چھٹی کے دور پہ چلی بھی کرتا رہا اور اللہ سمجھ کے چلا, نازل کے چلا وغیرہ کیے. تو وہ تو رجحان تھا میرا. وہاں پاکستان میں کوئی ماحول اور اچھا تھا اور وہ بہت اچھا تھا پاکستان کا, بہترین, بڑی ایمانداری سے لوگ ہیں, بہت محبتیں تھیں آپس میں, بہت اتفاقات تھے اور سب میں بھائی چارگی تھی بہت زیادہ. کوئی صوبائیت نہیں تھی کچھ, اور یہ جراثیم آئے تھے. تو مذہبی یہ رجحان تو تھا, یہ خاندانی تھا. تو لیکن یہ تھا کہ معاش میرا یہ تھا پریکٹیکل. لیکن اس زمانے میں ڈاکٹر بننا اور پھر نیورو سرجن بننا اور اتنا پڑھ لکھ کر اس کو چھوڑ کر اس پیری کی طرف آنا, آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت میرا نیورو سرجن جو تھا بہت بڑی چیز تھی اس کی. اور جو ڈاکٹر جمعہ کے ساتھ رہ کے
وہ جو ایشیا کا بڑا ڈاکٹر تھا. تو میری پریکٹس خوب ماشاء اللہ چل رہی تھی. لیکن آپ بتا رہا ہوں کہ اس وقت 40 روپے نیٹ انکم تھی پر ڈے میری, اچھا جبکہ 1.5 روپے سے بکرے گوشت تھا. اچھا 40 روپے پر ڈے نیٹ انکم تھی. ہم دونوں میں ابھی مل کے کماتے تھے. بڑی اچھی آمدنی تھی, یعنی یہ بڑی آمدنی زمانے کہلاتی تھی. ڈاکٹر جمعہ جو تھے, جو گھروں پہ جا کے دیکھتے تھے ڈاکٹر, وہ 40 روپے لیتے تھے کھا جانے کے. اچھا یہ سندل ہے یہ. تو وہ ہم کر رہے تھے, لیکن وہ یہ تھا کہ میں روز بروز مجھے یہ تھا کہ میں اللہ کی طرف رجحان بڑھتا جاتا تھا, اور مجھے بس یہ تھا کہ اندر سے ایک آواز کے دنیا کی ہیچ سے نظر آتی تھی ہر چیز کی ہے, قدرت کی نفرت سے ہوتی جا رہی تھی. تو میں نے بھی والد صاحب کی قبر پہ جا کر عرض کیا کہ حضرت, کیونکہ مجھے والد صاحب سے بڑا لگاؤ بھی تھا, انہوں نے مجھے کافی گائیڈ بھی کیا, اور میرے پورے سفر کے دوران ان کی تصرف رہا میرے ساتھ میں. بلکہ میں یہ کہوں کہ کئی لمحات ایسے خطرناک آئے یورپ میں کہ مجھے اچانک ان کی آواز سنائی دی, بچائے مجھے. کبھی ان کی کھورتی آنکھیں نظر آئیں مجھے, میں بچ گیا حالات میں. تو میں نے ان کی خبر پہ عرض کیا کہ مجھے میری منزل بتائی جائے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی ڈگری وغیرہ کو تالے بند کر دیا, اور میں والد صاحب نے جو کتابیں وغیرہ مجھے عملیات کی دی وہ میں لے کے روانہ ہو گیا. یہ کلیئر کٹ تھا معاملہ کہ یہ کیا عبرت اس طرح ہونی ہے, بھی آخری عمر اس طرف آئے گی. تو پھر میں نے پھر اسی رات میں اسی خواب میں کہا کہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت میں لات ماری. اچھا ترک دنیا کی اللہ کی راہ کے اندر, میں بھی اللہ کی راہ کے اندر اپنی بادشاہت کو لات مار رہا ہوں. اور آپ نے وہ ڈاکٹری پھر میں نے ڈاکٹری کو جب چھوڑا تو اس کے بعد ایک خاندان میں بھوچال آ گیا زبردست. اچھا طوفان مچ گیا, یہ پاگل ہوگا, یہ بخش والا ڈاکٹر ہوگی, یہ فقیری کی طرف بھلائی کی کیا ہوگی طریقہ, دنیا تو کمانے کے لیے سب بہت اچھا ہے ان کا. بہرحال بڑا سخت خاتمہ دور تھا. 7 سال میرے ساتھ بہت سخت تکلیف گزری, بہت ہی آزمائشی. تمام میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح مثال سمجھ لی, ایک ریس کے گھوڑے کو جب آپ ٹانگے میں جوتنا جائیں تو لمبے لمبے بانس باندھ کے گھوڑے کو دوڑاتے مارتے اس کو, پھر گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ ابھی مجھے اب اس میں جوتنا ہی ہے, تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو شاید مجھے ایک دم اس زندگی سے اسے لانے کے لیے جو تکالیف مجھ پر آئی پریشانیاں, وہ سیکھ لی تھی کہ تاکہ میں اس کا عادی ہو جاؤں. الحمدللہ میں اس ساری چیز کے باوجود, تکالیف کے باوجود, ان لوگوں نے مجھے تالے پیٹنے شروع کر دی, مجھے پاگل ہے, بچے محلے کے بچے لگا دیے میرے پیچھے اس طرح. لیکن جب میں پڑھتا وظیفہ پڑھنے بیٹھتا تھا تو عجیب مناظر نظر آتے تھے, تو دنیا ہی جو جاتی تھی. تو یہ اصل میں اس وجہ سے میں اس طرف پھر آہستہ پڑھتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایجوکیشن بھی لے لی, ڈاکٹری بھی کر لی, پھر ڈاکٹری چھوڑ دی, پھر آپ پیری کی طرف آ گئے. آپ کی جو نجی زندگی ہے اس میں آپ نجی زندگی کے متعلق یہ بتائیے کہ آپ میں گھر کے کاموں میں آپ حصہ لیتے تھے بیگم کے ساتھ, اہلیہ کے ساتھ؟ اصل میں ایسا تھا کہ ہماری بیگم جو تھی وہ ماشاء اللہ بیسی پاس تھی, پڑھی لکھی تھی وہ. ہم اور وہ دونوں جو تھے ایک طرح کے دوست بھی تھے, ٹھیک ہے, دوستانہ انداز بھی تھا, ہم میں بیوی بھی تھے. ہمارے کسی بچے نے ہم کو بھی لڑتا نہیں دیکھا, اور نہ الحمدللہ ایسی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی. سنت رسول تھی کہ حضور اپنے آزواج مطہرہ کے ساتھ کام کرتے تھے, میں بھی کرتا تھا. جو کام میں کرتا تھا میں کرتا تھا. میں کوشش کرتا تھا کہ ان کو تکلیف نہ ہو, ان کی کوشش مجھے تکلیف نہ ہو. ہم آپس میں بھی بانٹا کرتے تھے, اور بہت ماشاء اللہ اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا چلا. پھر یہ کہ مجھے میرے مزاج کے طور پہ یہ تھا کہ میں پیری مریدی کو پروفیشن بنانا چاہتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے خواب کے ذریعے بشارت ہوئی کاروبار کے سلسلے کے اندر. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر وہ زمینی کاروبار شروع کر دیا. اچھا, پھر آپ بزنس کی طرف بھی آ گئے. تو یہ ہوا کہ میں ڈیفینس میں ہم نے مکان بنایا اپنا. تو جو ڈیفینس کا جو تھا ماحول اور جو ڈیفینس کا رہن سہن وہ بڑا ہائی تھا. ہم ناز آباد کے علاقے ادھر آئے تو یہاں تو آ کے جو ہمارا 4,000 کا خرچہ تو 10,000 ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں, تو بزنس کرنا ضروری تھا. خالی میڈیکل میں تو نہیں ہوتا تھا یہ, کیونکہ وہ بھی میڈیکل کی جبکہ ہم ایمانداری سے کریں. اگر ڈاکٹر لوٹ خرچ کرے تو ہو سکتا تھا. تو مزاجن یہ پتہ نہیں تھا ہم کو. پھر ہم نے جب زمینی کاروبار شروع کیا لینڈ, تو الحمدللہ سے بات اچھا ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. اور ہم آج ہمارا خاندانی سلسلہ ہے, مجھے الحمدللہ 14 سلاسل کی خلافت ہے, اور خاندانی بزرگوں سے سب سے ہے.
اور مرید بھی الحمدللہ بہت سارے ہر طرف ہیں. تو گھر کے کام کاج میں آپ حصہ لیتے تھے؟ بالکل لیتا تھا میں حصہ لیتا جہاں تک کہ اتفاقاً میری والدہ نے مجھے بہت کچھ سکھا رکھا تھا پکانا. کوکنگ بھی کیا کرتے تھے؟ میری والدہ نے مجھے سکھایا تھا. تو لندن میں جب میں پڑھتا تھا میں خود پکاتا تھا. اچھا، کون سی ڈش آپ بڑی اچھی بنا لیتے؟ میں ہر چیز تھا، بلکہ میں کھانوں میں کتاب لکھ رہا تھا. اچھا جی ہاں، اس کا نام میں نے اپنے بیگم کے نام پر نور جہاں کا شاہی دسترخوان لکھا تھا. اچھا اس کا نام مجھے اپنی بیگم سے بڑی محبت رہی. اور میں نے جو مکان ڈیفینس کا مکان بنایا وہ 3.25 کنال پر ہے. وہ اس کا نام ہے نور پیلس رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ وہ میں بہت سارے کھانے ایسے جو ان کو نہیں آتے میں پکاتا تھا، خود پکا کے دکھاتا تھا کس طرح. اچھا، نوجوانی میں آپ گیم کون سی کھیلا کرتے تھے؟ اصل میں گیم میں نے سارے کھیلے. یہ سمجھیے کہ میں نے کرکٹ، ہاکی، والی بال، ٹینس لڑکیوں کے ساتھ کھیلی کیونکہ لڑکیاں سب سے اچھی ٹینس کھیلتی ہیں. ٹینس لڑکیوں کے ساتھ کھیلی، والی بال کھیلی، اور یہ سمجھیے کہ لیڈو کھیلی، کیرم کھیلی، شطرنج کھیلی، سب کھیل گئے. لیکن یہ تھا مجھے کوشش، ہمارے والد صاحب کا فرمان تھا مجھے سب سے اچھا گیم ہے فٹ بال. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ جو کھیل بھی کھیلو اس نیت سے کہ تم ورزش کر رہے ہو تاکہ تم جسم بناؤ، جوانی تمہارا جسم بن گیا تو بڑھاپے میں کام آئے گا. تو میں یہ سارے کھیل کھیلتا تھا. سارے کھیل میں نے کیے، پہلوانی میں کی، میں نے کشتی بھی لڑی ہے، سارے کھیل کیے میں نے. اور اللہ کے شکر سے سب میں کامیاب بھی تھا. یہ میرا کال ہے. تو میں نے جب کرکٹ کھیلتا تھا اس زمانے میں ایک لڑکا گیند مار کے جائے اور پھر واپس آتے بھی 1 رن بنتا تھا. اچھا، ایک اکیلا ہوتا تھا. تو 2 ہوتے نا تب اکیلے ہم کھیلتے تھے. اچھا، تب ایک اور کرکٹ کے جوتے ہوتے تھے. تو میں یہ کرتا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے وکٹوں کو دم کر دیا. اچھا، تو وکٹ آؤٹ ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ میں جناب خوب چھکے اڑاتا تھا اور لیفٹ ہینڈر تھا. اچھا، تو انہوں نے پھر وہ دشمنی میں بال میرے کان ماری، اچھا، میرے کان کا پردہ ہی پھٹ گیا. اب میں یہ کان سے سنتا ہوں خالی یہ کان کا، کیونکہ اس زمانے میں اتنا ہائی وہ تھا نہیں. گھر والوں نے حکیموں کے حوالے کر دیا، انہیں تیل ویل لگا کے وہ دخل تو ٹھیک کرتے لیکن وہ. اچھا، کھانوں میں آپ کو کیا پسند کرتے ہیں؟ کون سی ڈشز، کوئی خاص ڈشز ہیں؟ کون سے کھانے پسند کرتے ہیں؟ گھر کے پسند کرتے ہیں یا باہر کے؟ میں گھر کے پسند کرتا ہوں. اچھا، کیونکہ گھر کے کھانے میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے، باقی صفائی ہوتی ہے. باہر کے پتہ نہیں کون کیسے. خاص کوئی ڈش؟ یہ قورمہ جو ہے مغلائی قورمہ جو خاص طور سے. اور سویٹ ڈش میں؟ سویٹ ڈش میں مجھے کھیر پسند ہے. کھیر پسند. اچھا ڈاکٹر صاحب، تلاوت آپ کسی قاری کو پسند کرتے ہو جس کی تلاوت سن کے آپ کو؟ مصری قاری باسط، قاری عبدالباسط. اچھا، اور نعت خان کوئی پسند ہو؟ کراچی کے مشہور شاعر تھے، وہ نعت خان سے انتقال ہو گیا، خورشید احمد. اور قوالوں میں؟ قوالوں میں تو ایسا تھا کہ اب تو کوئی قوال رہا ہی نہیں، سب کا انتقال ہو چکا. نہیں، آپ کا پسندیدہ کوئی رہا تو ہوگا. جی صابری برادران. صابری برادران. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا اپنا کلام بھی ہے قوالی کا. جی، اگر غصہ آئے تو آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ کوئی برتن توڑتے ہیں؟ میں خاموش جاتا ہوں، صرف خاموشی. میری والدہ فرماتی تھیں کہ اگر کبھی غصہ کچھ آئے، کیونکہ غصے پہ قابو پانا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے غصے کو پی لیا اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے. تو میں خاموش رہا کرتا. بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کئی بچوں کی حرکت میں جو غصہ آتا تھا میں خاموش، تو میری اہلیہ سمجھ جاتی تھی کہ غصہ آ گیا. تو پھر بچوں کو لا کے معافی منگواتی تھی کہ معافی مانگو والد صاحب سے تمہاری. تو میری خاموشی چیزیں یہ نہ تھا کہ میں غصے میں ہوں، کیونکہ غصے میں انسان پہ اور پھل پکتا، پھر کیا فائدہ بے زمان بوجھے اس بات نکلے. خاموشی اختیار کر لی. اچھا، اتنی مصروف زندگی کے باوجود پھر بچوں کو آپ نے جو ہے ان کی تربیت کیسے کیا؟ پھر آپ نے اتنا بزنس بھی پھیلا دیا اور پھر اب بچوں کی تربیت کیسے کی آپ نے؟ اصل میں ایسا تھا کہ میرے سفر بھی بہت ہوتے تھے. تو میں نے اس طرح کیا کہ میں نے والدہ کے جو طریقہ تھا کہانی سنانے کا، میں نے خط لکھنے شروع کیے بچوں کو. اچھا. خطوں کے ذریعے میں کسی چور کی کہانی سنا رہا ہوں، کبھی کچھ اور کہانی سنا. اسلامی طریقے تھے تو بچے پڑھتے تھے کہانی کے طور پہ، اور وہ تربیت ان کو ہوتی تھی کہ اچھا چور کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، فلاں سب بری بات ہے، فلاں بری بات ہے، یہ خط بھیجا. تو بچے کا سوچتے تھے کہ ابا گئے اب کہاں آئیں گی، تو بڑا شوق سے خط پڑھتے تھے. وہ الحمدللہ اس سے بڑا اچھا اثر پڑا بچوں کے اوپر اس چیز کا. تو میں ہوں نہ ہوں تو الحمدللہ. پھر ہماری جو بیوی تھی بہت زیادہ ہر چیز خیال، پڑھائی کے معاملے انہوں نے بہت خیال کیا. خود پڑھاتی تھیں بچوں کو، 8ویں کلاس انہوں نے خود پڑھایا. پھر کالج وہ خود گاڑی چلاتی تھیں، تو لے کے جانا، بچوں چھوڑ کے آنا، وہاں سے لے کے آنا، سب چیز کرتے. پھر میں آتا تھا تو وہ تو گھر کا ماحول دیندار تھا. رمضان شریف میں پورے بچے جاگ کے رات بھر میلا شریف پڑھتی تھیں، نعتیں پڑھتی تھیں، اور صبح سحری کھا کے سب سوتے تھے.
ٹھیک ہے. آپ کے کپڑوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ آپ خود کرتے تھے یا یہ اہلیہ کرتی تھی؟ میرے کپڑوں کا بلکہ میں بیگم کپڑوں کا میں ہی انتخاب کرتا تھا. اچھا. میری بیوی نے کبھی انتخاب نہیں کیا، بلکہ مجھے دو شوق تھے، اپنی بیوی کو زیور پہناؤں خوب اور اچھے کپڑے پہناؤں. اچھا. تو ان کے میں بہترین کپڑے لے جاتا بنانے کے لیے. میں نے 2.25 کلو سونے کے زیورات بنائے بیگم کے اپنے. پھر صاحب یہ ہمارے ناظرین سن رہے ہیں تو یہ آپ نے جو اپنے ذوق اور شوق بتایا یقیناً یہ ہونے بھی چاہیے، تو یہ ہمارے کچھ ناظرین مشکل میں تو نہیں پڑ جائیں گے گی؟ نہیں، اپنے شوق کی بات ہے. نہیں تو مجھے اپنا شوق نہیں تھا. الحمدللہ ہمارے سرکار نے فرمایا ہے کہ جو کپڑا پہنو صاف ستھرا پہنو، جس کو دیکھیے کھیل نہ کھائے کوئی. اسلام نے جس صفائی سکھائی ہے وہی تو سارے مسلمانوں کا اعزاز ہے یہ سارا. تو صاف ستھرے کپڑے پہنے اچھے. اب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کھاؤ من بھادا، اچھا. پہنو جگ بھادا. پہنو وہ جو دوسروں کو اچھا لگے، کھاؤ وہ جو خود کو اچھا لگے. اس میں نے عمل کیا. اچھا، آپ نے پھر جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا بھی کہ آپ نے پھر شاعری بھی شروع کی. یہ آپ کو ذوق کب سے پیدا ہوا؟ دسمبر جب میں 8ویں کلاس پڑھتا تھا تو اس وقت مجھے شوق تو تھا بچپن سے ہزار وغیرہ میں گاتا تھا. تو ہمارے کچھ ٹیچر جو ذرا بدرا قسم کے تھے، تو مجھے علامہ اقبال بڑے پسند تھے معاملے کے اندر، جو جن نے وہ اصطلاحی طور پہ. تو میں نے سب سے پہلے ایک نظم لکھی ان کے خلاف اور بلیک بورڈ پہ لکھی، اے شاعر لاہوتی ان ہرگاہ سے موت اچھی، جن ہرگاہ سے آتی ہے اس قلب میں سیاہی. جب وقت سکھاتا ہے اظہار خیالی، کھلتے ہیں راز کے راز کتنے ہو بنائی. ان کا تخلص راز تھا. انہوں نے جناب جا کے ہیڈ ماسٹر سے شکایت کر دی. ہیڈ ماسٹر جو ہمارے تھے وہ ڈبل ایم اے تھے، علی گڑھ سے، اردو کی شاعر. انہوں نے مجھے بلایا تو الحمدللہ آپ کی دعا سے یہ رہا کہ میں مانیٹر کلاس کا اچھی کے نمبر سے پاس ہوتا تھا. تو سب میرا خیال کرتے تھے بیٹا یہ راز صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا میں عام شعراء سے خطاب کیا ہے. وہ بڑے غصے کرنا انہوں نے میرا دخل استعمال کیا ہے. میں کیا سر آپ تو ڈبل ایم میں اردو کے اندر یہ راز کے راز کھولنا یہ محاورہ نہیں ہے کیا؟ میں یہ الگ بات ہے جہاں نشے وہ پانی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مسکرا کے چپ کیوں گئے. تو وہ دن تھا. اس کے بعد سے مجھے شوق ہو گیا شاعری کا. پھر میں نے اصطلاحی بھی لکھی اور بھی پھر مجھے باقاعدہ میں نے غزلیں بھی لکھی بڑی زبردست. بلکہ کہہ رہا تھا جب میں لندن آیا وہاں سے یعنی شادی کے بعد آیا تھا تو میں نے اپنی بیگم کو غزل لکھی بھیجی ان کے لیے ان کی شان میں. پہلی غزل جو تھی جو آسان زبان میں، کیونکہ میں پہلے مشکل بحر استعمال کرتا تھا. تو ایک شاعر صاحب کہنے لگے کہ غالب نے پہلے مشکل استعمال کی تھی تو یہ چلے گی نہیں تو ہلکی بحر میں. تو میں نے پہلی جو آسان بحر میں غزل لکھی وہ بیگم کو لکھی. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. مہمان پروگرام میں ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف صاحب سے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. یقیناً ہمارے سننے والے جو ناظرین ہیں خواتین و حضرات وہ بڑا محظوظ کر رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو. ڈاکٹر صاحب
ہم بات کر رہے تھے شاعری کے حوالے سے، پھر آپ نے غزل کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ نے پہلی غزل جو اپنی اہلیہ کے لکھی ان کے، تو پھر آپ نعتوں کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ نے شان میں کلام لکھا، بڑا خوبصورت کلام لکھا، اور خصوصاً جو ہے اس کلام میں جو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کے کلام کی خصوصیت جو نعت کے حوالے سے ہے، اس میں خاص طور پر بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو کسی نہ کسی قرآن کی یا حدیث کا جو ترجمہ ہے اسی مفہوم پر جو ہے نا آپ نے شاعری کی ہے. جیسے آپ نے وہ اللہ کی عطا ان کو وہ قاسم عالم ہے، کھاتے ہیں سبھی ان کا سرکار کھلاتے ہیں. تو اس طرح آپ نے بہت ساری احادیث اور قرآن کا جو موضوع ہے اس پر شاعری کی. خصوصاً ڈاکٹر صاحب آپ نے گستاخ رسول جو ہے ان کو بڑا ٹارگٹ کیا ہے اپنی نعتوں میں. تو یہ ذوق اور شوق نعت خوانی کا کب پیدا ہوا؟ دراصل یہ تھا مجھے بچپن سے یہ شوق تو تھا حضور جو والدہ کے ساتھ جو اس کو سنتا تھا، تو میں یہ کرتا تھا کہ ایک تسبیح آتی تھی جس میں مدینہ منورہ نظر آتا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس میں محراب میں دیکھیں جی. تو میں کئی مرتبہ آنکھ بند کر کے اس کو دیکھتا تھا، پھر آنکھ بند کر کے تصور پہ کہ سرکار کے روضے پہ حاضر ہوں تو میں نعت درود شریف پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، تو شوق تھا. اتفاق ایسا کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار کی محفل لگی ہے اور والد صاحب ہمارے کٹہرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے والد صاحب سے کے حضور میری سفارش کر کے مجھے بلائیں. تو مجھے اتنا حضور کی حیثیت نظر آئی، چمکتی ہوئی ہتھیلی کس طرح ہم. تو لوگوں نے کہا کہ اگر حضور نے 4 مرتبہ کیا تو تم 20 حج کرو گے، 5 مرتبہ 25 حج کرو گے. الحمدللہ میں 23 حج کر چکا ہوں. اچھا، تو یہ ہے کہ وہ جو واقعہ پیش آئے اس کے بعد الحمدللہ خود ارادہ پیدا ہو جانے کا. ٹھیک ہے. اور جب ایک دفعہ حاضری ہوئی پھر تو آپ جانتے ہیں کہ انسان جب ایک دفعہ حاضر ہو جائے. تو پہلی نعت آپ نے حاضری کے موقع پر لکھی؟ نہیں، پہلے نعت سے پہلے کہہ چکا تھا. اچھا، نعتیں آپ پہلے کہہ ان میں یہ تھا آرزو، اچھا اس میں آرزو کی تھی کہ بہت سفر کیا جائے، بہت بلائیں صحیح دور رہ کے جینے میں، حضور اب تو بلا لیجیے مدینے میں. اور یہ راز کھل نہ سکا جو چھپا ہے سینے میں، مدینہ دل میں ہے یا دل میرا مدینے میں. ناظرین ڈاکٹر صاحب کا کلام جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کے جو نعتیہ کلام ہے وہ ریکارڈڈ ہے اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے. طیبہ کا سفر والیوم ہے اور بڑا خوبصورت انداز میں اس میں ہمارے سرور حسین نقشبندی اور پاکستان کے نامور نعت خوان الحاج مرغوب احمد حمدانی اور محبوب احمد حمدانی جو ہے انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب کا کلام جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ پہلی بار طیبہ پہنچے، سرکار کا سبز گنبد دیکھا، سنہری جالیاں دیکھی، کیا جذبات تھے؟ اس کا میں نے نعت لکھی ہے. اس میں یہ ہے، کون سی پھر آپ نے نعت؟ جب رحمت یزداں کے آثار نظر آئے اور دور سے طیبہ کے کفار نظر آئے، قابو نہ رہا دل پر اشکوں سے بھری آئیں، جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے. ٹھیک ہے، یہ پہلی وہ نعت تھی. اور اس وقت تو پھر اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے نعتیہ کلام بھی لکھا، غزلیات بھی لکھی، اس کے بعد آپ نے تحریری طور پہ بڑا کام کیا. عموماً جو دیکھنے میں آیا وہ یہ کہ جو پیر اور جو علماء وہ یورپ سائٹ پر جو وزٹ کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ خطیبانہ انداز جو ہے وہ. آپ نے اپنی جو ادیبانہ انداز اپنایا اور بہت ساری آپ نے جو ہے نا بکس جو لکھی، بڑا کام کیا. تو یہ پھر آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ ایک تحریری کام جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے؟ آپ تقریر سے زیادہ تحریر کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ کی متعدد موضوعات پر تصانیف ملتی ہیں. نفیس طبیعت اور خوشگوار شخصیت کے مالک ڈاکٹر محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی کا کہنا ہے، یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب جو تھے بہت مشہور ہیں، وہ جو ڈپٹی صاحب ہمارے پھپھا تھے. تو میں نے اصل میں یہ محسوس کیا، آج صدیہ گزر گئی، یہ 100 سال سے اوپر ہو چکا.
وہ زندہ ہیں. کتاب زندہ رکھتی ہے انسان کو, بے شک. خطاب زندہ نہیں رکھتا. خطاب آپ نے کیا, ہوا میں تحریر ہو گیا, کتاب زندہ رہتی ہے. تو مجھے کچھ شوق بھی تھا بچپن سے کہ میں اصلاحی کہانیاں لکھوں, تو میں اپنے اسکول کے اندر ہی وہ اصلاحی کہانی کے نام سے میں کتاب لکھی تھا, بچوں کو بانٹا کرتا تھا. پھر میں آرٹیکل لکھنے شروع کیے تھے جنگ اخبار کے اندر, تو آرٹیکل آتے رہے. تو مجھے شوق تو شروع سے تھا. تو میرے استادوں نے کہا تھا کہ کیا کتنے ہی پڑھ لکھ لو, آسان بولنا اور آسان لکھنا, ٹھیک ہے, تاکہ لوگ جو ہے عام فہم جو ہے وہ. تو میں نے محسوس کیا کہ پڑھ لکھنے کے بعد آسان لکھنا اور بولنا بہت مشکل کام ہے. اچھا. لیکن الحمدللہ میں نے خواب پا لیا. میری تحریر جو ہے انگریزی کی ہو, اردو کی ہو, سب الحمدللہ بہت آسانی کی. آپ نے پڑھی بھی ماشاء اللہ. تو انگلش کتابیں میری ہیں, آپ کی تیسری کتاب میں چلو ایک اور لکھا ہوں, دی لو آف دی پروفٹ از مسٹ, ٹیچ یور چلڈرن دی لو آف دی پروفٹ. یہ کتاب میری چل رہی ہے آج کل, یہ شاید چھپ جائے گی. 2 کتابیں پہلے آ چکی انگریزی کی, تو باقی اردو کے اندر پھر تصوف پر میری کتاب سر تعلیم ہے. بہت ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو کے اور یورپ میں اور امریکہ اس سائڈ پہ بچوں کو جو ہماری مذہبی جو ایجوکیشن ہے اس میں سٹوریز ہوں یا کوئی بھی جس میں ہم بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں مذہب کی طرف, تو انگریزی میں لٹریچر بہت کم جو ہے. اب تو کافی کوشش ہو رہی ہے, تو آپ نے جو کوشش یہ کی ہوئی ہے انگریزی میں, تو یہ کتابیں کب تک منظر عام پر آ جائیں گی؟ میری 2 کتابیں آ چکی ہیں. اچھا, 2 آ چکی ہیں. 2 آ چکی ہیں, کافی امریکہ تک گئی ہوں کتابیں وہ, اور بڑی پاپولر بھی ہوئی ہیں. بلکہ ابو ظہبی میں تو انہوں نے یہ خوشی کر رہے ہیں کہ انہیں سامنے لائیں اچھا. میری کتاب کو. یہ جو کتابیں میں نے محسوس کیا کہ حضور کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. بے شک. کیا ہم کتنی نماز سکھاتے ہیں, کتنا روزہ سکھاتے ہیں, جب رسول کی محبت نہیں ہوگی تو وہ کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ کتاب ضروری ہے بچوں کو بچپن سے کہ دماغ میں حضور کی محبت بٹھائی جائے. اور بچوں کو جب حضور سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر خود بخود اس طرح مسئلہ آگے بڑھے گا. تو یہ حقیقت ہے کہ جو میں نے اب جو محسوس کر کے جو کتاب لکھ رہا ہوں ہندوستان اور مغرب کے لیے. ہندوستان کے اندر اردو نہیں ہے, عربی نہیں ہے, وہاں پہ عام طور پہ ہندی یا انگریزی چلتی ہے. تو یہ میری کتاب انگریزی وہاں بہت مقبول ہوئی ہیں. تو یہ میری کتاب چلی انشاءاللہ, تو اللہ نے چاہا تو. کل کتنی مطبوعات ہیں جو آپ؟ 18 کتابیں لکھی ہیں. 18 کتابیں, اور اس میں آپ نے سفر نامہ ایک بڑا خوبصورت لکھا. وہ 5 والیوم پر ہے, 1350 صفحے گئے. 1350 صفحوں پر مشتمل 5 والیوم, اور انتہائی خوبصورت آپ نے وہ سفر نامہ لکھا ہے. اگر صرف اس سفر نامے پر بات کی جائے تو ایک پورا پروگرام ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ نے بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے. دراصل یہ ہے کہ مجھ سے لوگوں نے کہا, بہت ساری اس میں ایسی چیز آئی, میں نے کچھ چھپائی نہیں ہے. دیکھیں نا, کالج پڑھنے والی لڑکیاں ہماری کلاس فیلو تھیں, ساتھ رہتی ہمارے پڑھتی تھیں, اور بھی سب تھا. تو یہ کیا میں ان سے پردہ کرتا کیا؟ ٹھیک ہے. جب کالج کا ماحول یہ تھا کہ 75 لڑکیاں 25 لڑکے, آگے پیچھے جاؤ تو لڑکیاں, تو میں ان سے چھپتا ان سے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے ساتھ بھی رہا, لیکن الحمدللہ اپنے معمولات کو میں نے زندگی کبھی شیو نہیں کیا. ٹھیک ہے. تاریخ چھوٹی تھی لیکن کبھی شیو نہیں کیا, نماز کبھی نہیں چھوڑی, وظیفے کبھی نہیں چھوڑے. ان سے بھی ملتا رہا, لیکن میں یہ رکھتا تھا کہ ڈبل نیٹنگ کی دستانے پہنتا تھا. اس سے میں مسافہ کر لوں تاکہ یہ کہ معاشرہ ہے تو وہ الگ بھی نہیں, اور ساتھ میں یہ کہ حرام بھی نہیں کہ بغیر میرا مسافہ کرنا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے یورپ بھی دیکھا, ہندوستان پاکستان کا ماحول بھی دیکھا, دنیا بھی آپ نے گھومی. میں یہ خصوصی طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے آج کے اس زمانے کے جو والدین ہیں, کہاں پہ آپ محسوس کرتی ہیں کمی ہے؟ تربیت میں کمی ہے, تعلیم میں کمی ہے, کوئی گیپ ہے جنریشن کا, کیا مسائل ہے کہ ہماری اس زمانے میں بھی یورپ اسی طرح ہی تھا جس طرح آج ہے, آج زیادہ خراب, لیکن آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بچایا. آج ہم کیسے اپنی اولادوں کو بچا سکتے ہیں؟ اصل قصہ یہ ہے, حضور کا فرمان ہے کہ ماں کی گود پہلا اسکول ہے. ٹھیک ہے. جو میری ماں نے میرے ساتھ کیا, جو بلکہ میرا مناظرہ ہوا ایک یہودی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے اندر. آخر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کو بہت ٹرین کر کے جہاں بھیجا گیا ہے. اچھا. یہودی نے کہا تھا. اچھا. تو میں نے اس کو واقعہ سنا موسیٰ علیہ السلام کا, کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنی والدہ کو دودھ چوری کر کے کھلایا کرتے تھے, اور ایک زمان میں پانی مانگا اور رات بھر کھڑے رہے. تو اس نے مجھ سے کہا تم کو ہمارے نبی کے متعلق اتنی معلومات ہیں, یہ ہم کو نہیں خبر تھی. یہ میں نے کہا میری والدہ نے بتایا تھا. تو اس نے بھی کہا تھا کہ تمہاری والدہ بڑی دور اندیش, بڑی وہ تھی, لرنر تھی بہت. تو حقیقت بات یہ ہے, آج کل کی جو مائیں ہیں
وہ دین سے بہت دور ہیں. اچھا. سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ دیندار نہیں ہے, اس کی وجہ بچے خراب ہو رہے ہیں. کیونکہ باپ جو ہے نا وہ دن بھر تو کام پر ہوتا ہے, اس کی تربیت تو یہ ہے کہ وہ نان نفقہ پورا کرے, اس کے بعد میں اصل تو 4 دیوالی میں جب جو بچہ زیادہ ماں سے ہوتا ہے, ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو جیسا ماں کو دیکھتا ہے یا جیسے ماں کی تربیت ہوتی ہے وہ بچہ اس طرح چلتا ہے. تو ماں کو خود ہی دین پتہ نہیں ہے تو بچوں کی دین کیا سکھائیں گی؟ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تو اوپر سے باپ بھی بے دین ہو تو بچہ کیا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ اصل میں جو عورتیں یہ ان کی تعلیم بہت ضروری ہے, خصوصاً دینی تعلیم. اور طریقہ اس کا یہ کہ بچپن سے ان کو دینی تعلیم دی جائے. دنیا کی تعلیم بنا تھوڑی ہے, میں نہیں پڑھی, اور الحمدللہ دین پڑھ کے یہاں آیا تھا تو میں نے اسلامی چشمے سے جا کر ماحول دیکھا. اقبال نے آ کے یہاں پر, اللہ حضرت علامہ اقبال نے یہاں آ کے پڑھا, اور بہت ساری مثالیں ہیں. بتا رہا ہوں کہ میں کیونکہ دین پڑھ چکا تھا, تو اگرچہ ہماری یہاں کی عورتوں کو شروع میں پہلے بچپن سے دین پہلے پڑھایا جائے اور پھر اس کے بعد وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور پھر مائیں بنیں تو ان کے بچے یقیناً ٹھیک ہوں گے. کیونکہ دین کی خاص بات یہ ادب سکھاتا ہے, تہذیب سکھاتا ہے, تمدن سکھاتا ہے. مادی تعلیم میں نہ ادب ہے, نہ احترام ہے, نہ والدین کا کچھ مقام ہے. تو لہٰذا یہ مادی چیز کیا ہے؟ ہیشی بنی. ٹھیک ہے. مادی دنیا, مادی لوگوں کی جو دنیا کا محور ہے وہ ہیشی منی ہے, اسی کے گھومتا رہتے وہ. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہیشی منی جو بھی ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور نے یہ فرمایا بھی تھا کہ مجھے اس کی خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی, بلکہ خوف ہے میری امت پیسے کی وجہ بھاگے گی اور بدرا ہوگی. ٹھیک ہے. تو دیکھ لیجیے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک جو ہماری جو خواتین کی تعلیم کے لیے بھی یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اب تو ہو رہا ہے ماشاءاللہ, لیکن اس پر کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ اس وقت کچھ حالات کے تحت علماء نے عورتوں کو اس حد تک تعلیم دینا پسند نہیں کیا تھا, لیکن دینی تعلیم ہر گھر میں ہوتی تھی, ماحول ہی گھر کا دینی ہوتا تھا. البتہ یہ کہ اس وقت یہ غور کر لیا جاتا کہ ایسے اسکول کھولتے جاتے یا ایسے تعلیمی ادارے جتنے صرف عورتیں پڑھتی ہیں, بچیاں پڑھتی اور دینی ماحول ہوتا, تو یہ آج حالت ایسے نہ ہوتے. اب جو کہ یہ ساتھ ہو چکا ہے, الحمدللہ کافی دینی ادارے کھول رہے ہیں, لڑکیوں کے لیے بھی کھول رہے ہیں, اور ہمارے وہاں لاہور کے اندر بھی کئی ادارے کھلے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 20-25 سال کے اندر جو لڑکیاں نکلیں گی اور وہ مائیں بنی انشاءاللہ تو ان کے بچے ضرور دیندار ہوں گے. لیکن اس میں خالی عورتیں ہی نہیں, باپ کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ باپ کتنا ہی دیندار ہے. اگرچہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعضی عورتیں نماز وغیرہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کی شوہر پڑھنے نہیں دیتے. اچھا, ایسے بھی لوگ ہیں. تو خالی یہ اصل میں ماں اور باپ دونوں پہ ذمہ داری آتی ہے بچوں کی تربیت کی. باپ پورا نان نفقہ پورا کرے, جو اپنی ذمہ داری پوری کرے, عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آہنگی جب ہوتی ہے کہ جب ہر اپنا حق ادا کرے, حقوق اگر ملتے رہیں برابر تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا حقوق پر ہوتا ہے. باپ سمجھتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں, میرا حکم چلے.
ماں کہتی ہے میرے قبضے میں آ جائے. اگر یہ چیز یہ ٹسل چلنے سے بچوں پہ اثر پڑتا ہے. ماں اپنا حق ادا کرے، باپ اپنا حق ادا کرے، جو حقوق زوجین ہیں وہ بھی حق ادا ہوتے رہیں، تو اشارہ گھر میں بڑی خوشحالی بھی ہو، برکت بھی ہو. اور سب سے اہم بات یہ کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیں کہ حضور اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے تھے. بے شک. حضور کی زندگی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضور اپنی بیوی کے ساتھ کام بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ آپ کئی مرتبہ سنا کہ آپ نے گھر کے اندر برتن بھی دھوئے بھی اور جھاڑو لگائی. اور بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جو عمر کی چھوٹی تھی تو ان کو شوق تھا یہ کہ پہلوانی کو کچھ دیکھنے کا، تو حضور بیٹھ جاتے تھے اس طرح کر کے، تو آپ وہاں سے جھانک کے دیکھا کرتی تھیں کہ یہ کشتی پیدا کیسی ہوتی ہے. یعنی حضور کی زندگی ایسی کمپریہنسو ہے کہ اس میں زندگی کسی پہلو کو دیکھ لی ہے، وہ سبق کے بغیر ہے ہی نہیں. عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، جرنیل اس کے لیے بھی ہے، مزدور ہے اس کے لیے بھی ہے، تاجر اس کے لیے. وہ تو اسوہ حسن ہے جی. تو اس کو اگر مسلمان صحیح معنی اپنا لے، عورتیں مرد دونوں. ٹھیک ہے. ہمارے حضور کی ازواج مطہرات جو تھی ان کی زندگی کو عورتیں دیکھ لیں، سب کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، تو ماں کیا سبق دیکھ لے تو اس سے ان کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ آج کل کے دور میں ایسا ہو گیا ہے کہ بھائی انگریزی پہلے پڑھا دو، عمر نکل جائے گی، اور جب انگریزی پڑھتے پڑھتے عمر نکل گئی تو اب دین کیا پڑھیں گے، پھر دین فرسودہ نظر آتا ہے ان کو. تو اس لیے یہ خرابی ہو رہی ہے. ہم اصل میں اپنی چال بھول گئے، اپنا مقام بھول گئے ہم، کہ ہم اللہ کا کن تم خیر امتن، تم کو میں بہتر امت بنایا، اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم نے اس سبق کو بھول کے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھول کے ہم اس مقام پر آ گئے جہاں پہ جو قومیں برباد ہوئیں، جو قومیں ذلیل و خوار کر دی گئی، ان کو ہم نے اپنا لیا. اب ہم دیکھیے ہمارا کیا حالت ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم ایشو جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ بھی اس فیلڈ میں بڑے اپنے ماہر سمجھے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یا پہلے تو پاکستان اور ہندوستان میں یہ رواج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ خرافات شروع ہوئے کہ جعلی عامل اور جعلی پیر بن کے، اور وہ لوگ جن کو شریعت سے طریقت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور اب یہ یورپ اور یو کے کی سرزمین پر بھی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ عاملین جو ہے وہ اپنے عملیات کے ذریعے جو ہے وہ گمراہ کن جو عملیات ہیں ان کے ذریعے جو ہے نا وہ یہ لوگوں کو کوئی صحت دے رہا ہے، کوئی پھونک مار رہا ہے، کوئی ان کا مستقبل بتا رہا ہے، کوئی ان کے گھر کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر بدقسمتی سے ہمارے مسلمان مرد اور عورتیں زیادہ یہ بڑا بھرپور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کا ایک واسطہ اور تعلق بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ گمراہ کن جو پہلو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے معاشرے میں سرایت کرتا جا رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم مسلمان ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں آتی ہیں تو ازالہ کہاں سے ممکن ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی پہل وہاں سے ہوئی جب عملیات کی کتابیں چھپنے لگیں. ٹھیک ہے. جب بازاروں میں عملیات کی کتابیں چھپنے لگیں اور تعویذ گھنٹے کتابیں بازاروں میں آ گئیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ایک فطری بات ہے، ہر عورت چاہتی ہے میرا میاں میرے قبضے میں رہے. ٹھیک ہے. اور تمہیں زیادہ یہ لگن ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے قبضے میں، یا بہت سی عورتیں چاہتی ہیں کہ فلاں شخص میرے قبضے میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو عورتوں کا رجحان زیادہ ادھر ہوا. تو جو لوگ، میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو گئے اپنے کاروبار کے اندر یا کسی کام کے اندر، کسی کام میں نہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل لٹ ہو گئے یا کچھ کرنے قابل نہیں، وہ پیر بن جاتے ہیں. ان کو یہ بھی خبر نہیں پیر کہتے کس کو ہیں. فارسی میں پیر کہتے بڈھے کو، جس کی داڑھی سے پہلے بڈھا وہ پیر ہو گیا. تو وہ پیر بن جاتے ہیں، اور پھر وہ کتابیں بازار سے خرید کر ان سے وہ سفلی عملیات وغیرہ کو رواج دیتے ہیں. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ جو پیر ہوا پہ اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، شریعت کے خلاف وہ شیطان ہے. فرماتے تھے شریعت افضل ہے، شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے. فرماتے تھے جیسے جیسا دودھ ہے تو دودھ سے دہی بنے گا، دہی سے مکھن، مکھن سے گھی. جب دودھ ہی نہیں ہوگا تو سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جب شریعت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آج کل یہ جو ایسے ڈھکو سے لباس پیر ہیں جو شریعت کے خلاف اس طرح کر رہے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ پیر پہچاننے کے لیے میری کتاب ہے سیرت طالبین، کہ اس میں میں سب لکھا کہ پیر پہچاننے کے طریقے کیا ہے اور پیر کتنے قسم کے ہوتے ہیں. اور دوسری میری کتاب ہے جو کہ تمام مسائل کے لیے مسائل کے حل کے لیے، وہ ہے روحانی برسات.
روحانی برسات، یعنی کہ ہمارے جو لوگوں کی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، اس میں تمام وہ وظائف جو ہے آپ نے لکھ دیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس سے رہنمائی لیں۔ اس میں ایسا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہے، کیونکہ میں نے 10 سال تک لوگوں کے سوال اکٹھے کیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ سوال سارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں جو کہ لوگ کر سکتے ہیں، اور تو اس کا سب کے جوابات بھی، اس کے جوابات میں عملیات بھی اندر ہیں، اور یہ عملیات وہ ہیں اوتھینٹک جو خاندانی طور پہ ہمارے ہیں۔ اچھا، ان عملیات کو جو آپ نے تحریر کی ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ اس میں اجازت ہے؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کوئی عمل کیا جائے تو وہ الٹ بھی ہو جاتا ہے اور کچھ۔ میں نے وہ عملیات لکھی ہیں کہ جو دنیا دار آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی شرط جو ہے وہ نماز ہے، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ نماز نہ پڑھیں، رات بھر وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ رزق حلال اور صدق مقال۔ جی، جہاں میں بیٹھتا ہوں میرے وہاں پہ ٹوکن پڑتا ہے، اتنی پبلک آتی ہے، میں نے وہاں لکھ کے لگا دیا ہے کہ تعویذ جب کام کرے گا جب کہ تم نمازی ہو جاؤ گے، نماز پڑھے بغیر کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا۔ جو لوگ شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے وہ تو اتنا شیطان ہے، وہ لوگ شیطان کے چیلے سارے۔ اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو سفری عملیات کی طرف جا رہے ہیں وہ اپنا آپ حال دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچ رہے ہیں، اور پھر یہ سوچیے کہ جس اللہ کی تعالیٰ کی ہم بندے ہیں سب کوئی وہی کر سکتا ہے، طاقت اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے ولی بھی اللہ کی بات مانگتے ہیں، اللہ کی دی طاقت سے تصرف فرماتے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر یہ شیطانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ، تو آپ خود سوچیے کہ پھر کہاں جائیں گے وہ، ان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے، پیسہ بھی خراب ہوتا ہے، یہ لوٹ سے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے بعد لاہور میں ایک عورت آئی، مجھ سے کہنے لگی عیسائی پیر کے پاس میں گئی تھی۔ اچھا، عیسائی پیر؟ عیسائی پیر۔ تو اس نے کہا کہ میرے موکل 40 من گوشت کھاتے ہیں بکرے کا، تو وہ تم مہیا کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس عورت ڈاکباز اندیش نے اپنا زیور بیچ کے پیسے دیے پیر کو، 40 من بکرے گوشت۔ تو سوچیے یہ کس طرح ٹھگو سے ہاں، یہ بڑا لوٹ مار کر رکھی۔ تو یہ اچھا، اور کوئی گورنمنٹ کی سطح پر بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ایک اور ہے، وہ یہ ہے گورنمنٹ پکڑے کس طرح، کیونکہ گورنمنٹ کا قانون جو ہے نا ثبوت چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ثبوت، اس کا کوئی ثبوت کیا ہے کہ کس پیر نے کتنا لے لیا؟ مثال کے طور پر انکم ٹیکس کے اندر 3 خانے ہیں، ایک خانے کے اندر رنڈیاں، پیر اور یہ مولوی ایک خانے میں ہے۔ انکم میرے پاس تو انکم دیتے ہیں انکم ٹیکس، تو بتا رہے ہیں انکم ٹیکس آفیسر کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک خانے میں، کیونکہ کوئی ڈیٹرمن نہیں کر سکتا کہ پیر صاحب کتنا نظرانہ ملا۔ ٹھیک ہے، پھر پیر صاحب جانتے ہیں رنڈی کو پتا اس کو ڈالتی ہے یا مولوی کیا ملا، تو یہ انہوں نے اپنے یہ ٹیکس کے خانے میں یہ رکھا ہے۔ اب سوچئے کہ انہوں نے کہاں سے کہاں ملایا، کہاں عالم دین اور کہاں یہ بندخار۔ تو سوچئے کہ کیونکہ وہ ڈیٹرمن کیسے کریں کہ آپ نے کس سے کتنا پیسہ لے لیا، اتنا کوئی رسید ملتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے لیا ہی نہیں، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رسید نہیں دی ہے، کوئی اور نہیں دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایسا ہے کہ یہ اکثر حکومت، دوسری بات یہ کہ حکومت کے اہلکار وہ خود بھی اس میں شامل ہیں، وہ کیا کوئی لوٹ مار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم بھی لوٹ مار، وہ بھی لوٹ مار کرتے، چلو ہم ایک جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کی شخصیت ہے اور یہاں یو کے کی سرزمین پہ جو مذہبی اور شریعت کے تابع جو لوگ ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کی طرف جو ہے رجحان پیدا کریں اور اللہ کے دین کی طرف جو ہے رجحان پیدا کریں، نماز، روزہ، تاکہ جو ہے وہ پھر مشکلات خود بخود اور سکون جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا چونکہ وقت بہت کم رہ گیا اور میں ایک بہت اہم ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مکہ اور مدینہ شریف کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو پسند ملک ہے وہ دنیا میں صرف پاکستان ہے۔ پاکستان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں مذہبی، ہمارے اپنا کیے کر رہے ہیں سارے۔ پاکستان نے کیا قصور کیا؟ پاکستان نے ہم کو وہ کچھ دیا ہے کہ جو تصور نہیں کر سکتے ہم۔ آج پاکستان میں جو لوگ پنپ رہے ہیں، کھا پی کے بہت ترقی کر رہے ہیں، وہ کبھی تصور کر سکتے تھے پہلے؟ آج یہ سوچئے کہ اس ملک نے اتنے ملک ہم کو دیا اور آج دے رہا ہے۔ دیکھیے دنیا میں سب سے مشکل کام کسی کو پناہ دینا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں 70 لاکھ آدمی پناہ گزین ہیں اور ٹھاٹھتے رہتے ہیں، کوئی سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے، بلکہ دنداتے پھر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات، رمضان شریف کا مہینہ آیا، ٹی وی پہ ہو، گلی کسی پہ قرآن پاک کے آواز گزر رہی ہے، صبح آنکھیں کھولی اللہ کے نام کی آواز آئی، جہاں جناب 12ویں شریف آئی پورا ملک بخیر نور بن گیا۔ جتنی روحانیت اور جس قدر مذہبی برکات ہمارے ملک میں کسی ملک میں نہیں ہے۔ کسی عرب ملک میں جا کے دیکھ لیے، خود مدینہ منورہ میں حضور کی 12ویں شریف کیسے مناتے ہیں لوگ۔
تو میں بتا رہا ہوں کہ اس سے اچھا ملک کیا ہوگا پاکستان. قائد نے ایک دفعہ کہا تھا یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ لیبرٹی ہے. یہ اسلام کو پیش کرنے کے لیے ہم اسلام نافذ کر کے بتائیں گے کہ اسلام آج بھی اپلیکیبل ہے. یہ ان کا تصور تھا، اس لیے بنایا، ماڈل بنانا چاہتے تھے کہ تو ایسا بنے گا. اب جو حکمراں طبقہ آیا ہے وہ تو خود ہی بتا رہا ہے، وہ تو ان کو خود نماز نہیں پڑھنی آتی، ان سے جا کے پوچھو نماز کے نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ان کو اس طرح کرنا نہیں آتا ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح کا مسئلہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو ایسے حکمراں جب بن جائیں تو اصل بات یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا کتابوں کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اعمال خراب ہوتے ہیں تو میں تمہارے سروں پر ایسے حکمراں مسلط کر دوں. تو قوم جو ہے یہ اسی من جملہ پوری قوم کی حالت یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ ہم نمازیں کتنے پڑھتے ہیں، ایماندار ہم کتنے ہیں، سود خوری کتنی ہے، ہم بینکوں سے کتنا قرض لیتے ہیں، پیسے بینک میں رکھے ماہانہ پیسے کھاتے ہیں، اسی سے عمرے کر رہے ہیں، اسی سے حج کر رہے ہیں. رشوت خوری عام ہو رہی ہے، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. طلاق ہونے کے بعد بیویاں گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں. تو اللہ کا خیر نہیں آئے گا. یہ خیر و خداوندی ہے. جو آج کے حالات ہیں یہ ہمارے اپنے خود پیدا کرتا ہے. آج ہم سیدھے راستے سے ہم سیدھا راستہ اختیار کر لیں، اللہ اس کے رسول کی طریقے سے اختیار کریں. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم میرے راستے پہ آ جاؤ، تم ایک ہاتھ بڑھو میں 10 ہاتھ بڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ اللہ غفور رحیم میں فرماتا ہے یغفر الذنوب جميعا انہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ سے بڑا غفور رحیم کوئی نہیں ہے. تم ایک دفعہ آ کے دیکھو تو صحیح، تم توبہ کر کے دیکھو تو میں تم کو کیسا بخش کے دوں گا، کیسا نوازتا ہوں تم کو. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے جو بھی آج پاکستان کے حالات ہیں، یہ پاکستان کے حالات یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے کیے کرا ہے، ہمارے کیے کا نتیجہ مل رہا ہے. اور آج بھی ان بری حالات کے باوجود بھی پاکستان دنیا کے تمام عیسائی ملک کی طرف چلتا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں میں چاہوں گا کہ ہمارے یو کے جو اور یورپ کے ناظرین ہیں دیکھنے والے، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیے؟ یو کے یہ جہاں جو تشریف لائے ہیں یہ اپنے ملک کے پیغامبر ہیں، ٹھیک ہے، سفیر ہیں، اور ان کو جہاں پہ آ کے وہ عمل پیش کرنا چاہیے کہ جو ان کے ملک کی عکاسی کرے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں پہ دین کے پیغمبر بھی ہیں کیونکہ پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو یہ دینداری یہاں پہ پیش کریں. دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں رہ چکا ہوں اور میں یہاں پر تقریباً 48 سال سے جا کے نیشنل ہوں. ٹھیک ہے، اور 48 سال سے نیشنل ہونے کے بعد میں یہاں الحمدللہ میں نے جس طرح زندگی گزاری نومری کے اندر، تو میں جانتا ہوں کہ کوئی انسان کوشش کرے تو رہ سکتا ہے، کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے عورتوں جھرمٹ میں، لڑکیوں کو جھرمٹ میں بہت گزارا ہے، لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے، کبھی شیو نہیں کیا میں نے، کبھی غیر محرم سے ننگے ہاتھ مسافت تک نہیں کیا میں نے. یہ سب چیزیں. تو اگرچہ مسلمان اپنے دین پر پکے ہو جائیں تو یہ انگریز جو ہیں اس کو پسند کرتے ہیں جو دیندار ہوتا ہے، جو اپنے مذہب پہ پکا ہوتا ہے نا. کہتے یہ دیکھیے نا معمولی مثال ہے، سرداروں کو دیکھ لیے، سردار کی پگڑی باندھ کے ساتھ نکال کے آتے ہیں، ان کو برا کہتا ہوں. ٹھیک ہے، انگریز برا کہتے ہیں ان کو، انگریز کوئی برا نہیں کہتے، سردار اپنے مذہب پہ پکے ہیں. وہ اگر مسلمان ہی اپنے مذہب پہ پکے ہو کر ہم کو جو ان کی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں تو ہمارے نقال ہیں، ان کی ہم کیا ویلیو کریں. وہ تو اس کی ویلیو ہو جو اپنے مذہب پہ پابند بھی ہو اور اپنی دینداری دکھائے. ہمارا الحمدللہ ہمارا دین جو ہے یہ دین فطرت ہے. کوئی پہلو ایسا نہیں دینداری کا اور دنیا داری کا کوئی اسلام میں نہ ہو. اسلام خالی دین نہیں، دین تو ایسا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو کے ذریعے ہم کو اللہ سے ملاتا ہے. لیکن جو دنیا داری ہم کو اللہ نے سکھائی ہے، اس کی حدود و قیود بتائی ہے. تم جانور نہ بن جاؤ. انسان حیوان میں یہ تو فرق ہے، انسان اپنی حدود میں رہتا ہے، جانور کا کوئی حدود نہیں ہے. جب تم حدود قیود سے توڑ دو گے جانور میں کیا فرق رہے گا آپ میں. تو لہٰذا یہ کہ میرا پیغام یہ ہے کہ یورپ میں جہاں رہیں، مغرب میں رہیں، اپنی مشرقیت کو نہ بھولیں. اس لیے آپ لاکھ مغرب بن جائیں مغربی. میرے ایک دوست سوری صاحب، وہ پاکستان کو برا کہتے تھے بہت، اور بڑا شاندار سوٹ پہننا، بڑی انگریزی بولنا. میں نے کہا سوری صاحب آپ، میں نے کہا بہترین آپ انگریزی بول سکتے ہیں، بہترین سوٹ، لیکن یو کین ناٹ بی انگلش. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی گرل فرینڈ تھی جرمن، میں اس کو لے کے پگڑا سرکس پہ گھوم رہے تھے. ایک گوری آئی بڈھی، یو بلیک مین واکنگ آن وائٹ لینڈ ود وائٹ گرل. تو اس سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر اشرف صاحب بالکل صحیح کہتے تھے. میں بڑی اچھی انگریزی بولنا سب کچھ تھا، اس نے مجھے کہہ دیا. تو واقعی انہوں نے کہا کہ یو بلیک مین. تو میں کہ آپ سوچیے کہ اپنے ملک کو جو بھول گیا
یہاں کے ملک کے موازنہ کریں. اچھا اکثر جو ایک بیماری اور اچھا، آپ کی اس گفتگو میں بھی ایک چھوٹا سا نقطہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے، اب آپ نے جو بات کی کہ ہمیں اپنا ظاہر اور باطن جو ہے وہ مسلمان بنا لینا چاہیے، تو سکھوں کی بھی آپ نے مثال دی، لیکن جب آپ ایئرپورٹ سے آتے جاتے ہیں، اب خود بھی آپ ماشاءاللہ باشر ہیں، تو ہمیں جو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش ہم ہے؟ کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں آج تک کسی انگریز نے. بلکہ میں ویل چیئر پہ آ رہا تھا تو گورے نے مجھے دیکھا جو امیگریشن میں مجھے مسکرا کیا تھا کہ ویری نائس بیئرڈ، جس کے الفاظ تھے ویری نائس بیئرڈ، جو کر کے اس نے ویری نائس بیئرڈ. تو اس نے اس طرح مجھے، اور کبھی مجھے اس طرح نہیں کیا. قصہ یہ ہے کہ ہمارا چال ڈھال ان کی طرح، ہم کوشش کرتے ہیں ان کی طرح بننے کی، نہ ہم وہ بن سکتے ہیں نہ اپنے رہتے ہیں. جب کوا چلا اپنی جال، ہنس کی جال اپنی جال بھول گیا، تو ہم نہ انگریز بن سکے اور نہ ہم پاکستانی رہ سکے. تو ہماری اس تعداد نے ہم کو یہ دلیل کر دیا ہے. ہم ایک کسی مقام پہ قائم تو ہوں. تو سوچنے کی چیز ہے کہ ایک دفعہ یہ سوچیے کہ جنہیں مجھے خیال پڑتا ہے کہ جب بھٹو کے زمانے میں پاکستان کا مسئلہ ہو رہا تھا تو موضوع تنگ نے ان سے کہا تھا، بھٹو سے، کہ یا تو تم نے کہا تھا نا کہ اسلامک سوشلزم اور دین ہمارا فلاں فلاں، تو اس نے کہا تھا یا تو بن جاؤ پورے سوشلسٹ یا پورے اسلامی، یہ آدھا تیسرا آدھا بیٹر نہیں چلے گا. اگر جب تم نے سوشلزم بھی چلایا اور اسلام بھی تو تم کہیں نہیں چلو گے. یہ ماؤں نے کہا تھا خود. تو یہ حقیقت ہے کہ جب تک کہ آپ یکسوئی پیدا نہیں کریں گی، ایک آئی کے اندر نہیں آئیں گے، آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتے. دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، بالکل. سراسر موم یا سنگ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات تکبیر ٹی وی کو دیے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یو کے کی سرزمین پر بھی آتے ہیں اور رہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب زیادہ پاکستان میں ہوتے ہیں. اور بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ ہاشمی میاں اور مدنی میاں جو یہاں پہ بزرگ آتے ہیں، کچھ اچھا شریف والے ان کو جانتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی ان کے ساتھ بڑی قریبی رشتہ داری ہے. آپ ان کے رشتے میں، میرے بیوی ماموں ہیں. ہاں، ڈاکٹر صاحب کی بیوی کے وہ ماموں ہیں. تو یہ آپ کو میں ایک تعارف کروانا چاہتا تھا، اور بڑی مشکل سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو قائل کیا کہ آپ جو ہے سکرین پہ آئیں، ورنہ ڈاکٹر صاحب جو ہے بالکل وہ سکرین پہ آنا پسند نہیں کرتے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یقیناً آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور ہر کوشش کی ہم نے ہر موضوع پر ہم بات کریں تاکہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن کے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں. اپنے میزبان ایم عالم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کھانے کے ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.